الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، ایک بار آپ کی خدمت میں ہم پھر حاضر ہیں نئے عنوان کے ساتھ۔ آج کی مجلس کا ہمارا عنوان ہے اسلامی زندگی میں سچائی کا مقام اور مرتبہ۔ ناظرین، سچائی ایک ایسی صفت ہے کہ اگر بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی ساری زندگی بہت خوشگوار ہو جاتی ہے، اور اگر سچائی سے بندہ دور ہو جاتا ہے تو دنیا والوں کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے اور اللہ کی نظر میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ سچائی در حقیقت ہمارے اور آپ کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہماری زندگی کے لیے کھانا پینا ضروری ہے۔ جن چیزوں کو ہم کھا پی کر اپنی صحت کو درست رکھتے ہیں، اگر اس کے بجائے ہم زہر کی آمیزش والا کھانا کھائیں تو ہماری صحت درست نہیں رہتی۔ ایسے ہی اگر ہم اس زندگی میں سچائی کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی استعمال کرنے لگ جائیں، جھوٹی زندگی گزاریں، جھوٹی شان و شوکت کے لیے جئیں اور جھوٹ کو فروغ دیں، تو ہماری زندگی ہزاروں دشواریوں سے دوچار ہو جائے گی۔ شریعت نے سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اور ہمارے رسول کی سب سے عظیم صفت جس کا دنیا والوں کے سامنے نبوت سے پہلے ہی اظہار ہوا، وہ یہی سچائی ہے۔ مکے والے آپ کو الصادق الامین کے نام سے یاد کرتے تھے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک اپنی قوم کے اندر کہیں جاتے نہیں ہیں، ایک جگہ زندگی گزارتے ہیں۔ 40 سالہ زندگی کے تجربے کو قوم نے 2 لفظوں کے ساتھ یاد کیا، ایک الصادق، ایک الامین۔ امانت دار، امانت میں خیانت نہ کرنے والا، الصادق سچا، جھوٹ نہ بولنے والا۔ یہ اس قوم کی شہادت ہے جس قوم نے آپ کو 40 سال کے بعد نبوت کے مشن کی ابتدا کرنے کے بعد طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کیا، ستایا، مارا، پیٹا، گالی دی، الزام لگایا، بہتان بازی کی، زندگی اجیرن کر دی، زندگی ختم کرنے کی کوششیں کی، لیکن اس کے باوجود الصادق الامین جو لقب 40 سال تک قوم اپنی زبان پر دہراتی رہی، اس میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ اب سچا نہیں رہا، اب یہ امانت دار نہیں رہا۔ نہیں، صداقت اور امانت 2 ایسی صفتیں رسول اکرم کی زندگی میں پائی گئیں کہ کسی بڑے سے بڑے دشمن نے بھی کبھی آپ کو ان 2 صفات سے عاری نہیں جانا اور کبھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کہی۔ اگر امانت داری دیکھنا ہے تو آپ سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو ملے گا کہ رسول اکرم نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سو جانے کا حکم دیا ایک ذمہ داری ادا کرنے کے لیے۔ کیا تھی وہ ذمہ داری؟ ذمہ داری یہ تھی کہ میرے مدینہ چلے جانے کے بعد یہ امانتیں ہیں قوم کی۔ کس قوم کی امانتیں ہیں؟ یہ مسلمانوں کی نہیں، مسلمان تو تھے ہی نہیں، بیچارے ہجرت کر گئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو آپ سے دشمنی کر رہے تھے، جو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، جو آپ کو مارنا چاہتے تھے۔ بڑے بڑے سرداران قریش مکے میں موجود تھے، ابو جہل بھی تھا، سفیان بھی تھے، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، یہ سارے کے سارے موجود تھے، لیکن مکے والے اگر امانت اپنی رکھتے تھے تو محمد الرسول اللہ کے گھر رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی امانت داری مسلم تھی۔ اگر کوئی آدمی کوئی بات کہتا اور اس کی تصدیق رسول فرما دیتے تو وہ بات بھی سچی مانی جاتی تھی۔ سب سے پہلا پیغام رسول اکرم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قوم کو دیا تو پہلے یہ پوچھا کہ اگر میں بتلاؤں پہاڑ کے پیچھے ایک فوج چھپی ہوئی ہے، ان قریب حملہ کرے گی، کیا مان لو گے؟ کہنے لگے مان لیں گے، حالانکہ ماننے کے لائق بات نہیں تھی اس اعتبار سے کہ عقل کے خلاف تھی، قیاس کے خلاف تھی، تجربے کے خلاف تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل کا، قیاس کا، تجربے کا تقاضا یہ تھا کہ مکے والوں کے خلاف کوئی قوم حملہ آور نہیں ہوتی۔
مکے والوں کی کسی سے اس طرح کی لڑائی نہیں تھی کہ کوئی قوم آ کر حملہ کر دے، اور اگر کوئی قوم آئے گی تو ظاہر ہے کہ اڑ کر نہیں آئے گی، زمین پر چل کر آئے گی، علاقہ صحرائی ہے، آسمان پر دور تک گرد و غبار چھا جائے گا، کوئی نشانی ایسی نہیں پائی جاتی تھی کہ اس کی تصدیق کی جائے۔ لیکن مکے والوں نے بیک زبان کہا کہ ہاں ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے ما جربنا علیک الکذب، 40 سال کی زندگی تو نے ہمارے درمیان گزاری ہے، کبھی تجھے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ یہی نبی نبوت کے بعد اپنی امت کو ایک پیغام دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، صحیح حدیث بخاری مسلم کی، روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں اگر کسی آدمی کے اندر پائی جائیں تم دیکھو تو کسی 5ویں کی تلاش مت کرنا، حکم لگا دینا کہ یہ پکا منافق ہے۔ ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق، بعض روایتوں میں حتی یدعها، اگر کسی کے اندر ایک خصلت پائی جائے تو یہ سمجھو، یہ مانو کہ اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت پائی جاتی ہے، منافقت کی۔ جب تک وہ اس کو چھوڑ نہیں دے منافقت سے نکل نہیں سکتا۔ 4 باتیں، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، بات کہے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ ان خصلتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی خصلت قرار دیا، اور منافقوں کے بارے میں قرآن کا فیصلہ، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق مشرکوں اور کافروں سے بھی بدتر ہیں، جہنم کے نہایت نچلے طبقے میں اللہ رب العزت ان کو ڈالے گا اور رکھے گا۔ تو نفاق بہت بدترین چیز ہے، اور جھوٹ بولنا یہ منافقوں کا کام ہے، اور کسی مسلمان کے لیے کسی بھی مرحلے پر جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہاں اگر جان کا خطرہ ہے تو عزیمت نہیں، بطور رخصت کے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی بات اگر کہہ دیتا ہے تو اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ایک اور جگہ پر اگر 2 آدمیوں میں صلح کرانے کے لیے کوئی غیر واقع بات کہی جائے تو ہے وہ بھی جھوٹ، لیکن شریعت نے اس پر پکڑ نہیں رکھی ہے۔ باقی زندگی میں جھوٹ پر عمل کرنا، جھوٹی زندگی گزارنا، جھوٹی شان شوکت کے لیے الٹے سیدھے کام کرنا، ان میں سے کسی کی اجازت شریعت نے نہیں، بلکہ حکم دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، مومنوں مسلمانوں سچوں کے ساتھ رہو، سچی زندگی گزارو، سچوں کا ساتھ دو، سچ کے ساتھ رہو۔ اور اس بات کی طرف بھی قرآن و سنت نے اشارے کیے، سچائی کی زندگی گزارنا، سچوں کا ساتھ دینا، سچی بات کہنا آسان نہیں ہے، بڑا دشوار ہے، بڑا مشکل ہے۔ سچائی کا راستہ دشوار راستہ ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے نہایت عظمت والا راستہ ہے۔ جھوٹا ایک نہ ایک دن دنیا والوں کی نظر میں ذلیل و خوار ہو کر رہتا ہے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ اگر یہاں کسی وجہ سے بچ جائے تو اللہ رب العزت کے یہاں تو ذلیل خوار ہونے سے بچ ہی نہیں سکتا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت جھوٹوں کو ساری مخلوق کے سامنے ذلیل کرے گا، اور ان کی جھوٹی شان و شوکت جس کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اس کے برے انجام کو ساری دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ اور یقیناً آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اس زمانے میں جھوٹ آدمیوں کی نہ صرف زندگی میں، ذہن میں، دماغ میں رچ بس گیا ہے۔ جھوٹ برا نہیں لگتا، جھوٹ کو لوگ برا نہیں سمجھتے، وہ آرٹ مانا جاتا ہے، چالاکی اور چترائی کہا جاتا ہے، جھوٹ کو عقل مندی بتایا جاتا ہے۔ سچ بولنے والا وقتی طور پر جب پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے تو لوگ اس کو بے وقوف کہنے لگتے ہیں،
کہ میاں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا، بے وقوف ہے۔ انبیاء کرام، اولیاء اعظام، بزرگان دین، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، تمہیں لگے گا کہ ان کی زندگیاں دشواریوں سے دوچار رہی، دنیا والوں نے ان کو ستایا، پریشان کیا، بڑی بڑی آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑا، لیکن کیا کبھی کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے سچائی کا راستہ چھوڑ دیا اور جھوٹ کے راستے پر چل پڑے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اسی لیے ان کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے قرآن، بیان کرتی ہے حدیث، بیان کرتی ہے تاریخ، اور آج دنیا والے جو ان کا نام فخر سے لیتے ہیں، ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، تو وہ ان کی سچائی کی ہی وجہ سے، سچوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے، سچائی کی زندگی گزارنے کی وجہ سے۔ جھوٹا آدمی اس دنیا کے اندر وقتی طور پر جھوٹ بول کر کسی پریشانی سے بچ جاتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ کے لیے بچ گیا۔ رسول اکرم فرماتے ہیں صدق ینجی، سچائی آدمی کو نجات سے دوچار کرتی ہے، والکذب یہلک، لیکن جھوٹ آدمی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، کہیں کا نہیں رکھتا۔ اور جب کسی آدمی کو ایک بار جھوٹا قرار دیا جائے، پھر وہ کتنی ہی سچی بات بھی کہے تو لوگ اس کا یقین نہیں کرتے کہ فلاں آدمی جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ آپ دیکھیے محدثین کرام کو، انہوں نے احادیث رسول کو محفوظ رکھنے کے لیے جو علم ایجاد کیا جرح و تعدیل کا، اگر کسی آدمی کی زندگی میں ایک بار انہوں نے یہ دیکھا کہ اس آدمی نے جھوٹ بولا، تو ساری احادیث، ساری محنتیں اور کوششیں، ساری زندگی کی اس کی محدثین کی نگاہ میں رائیگاں چلی گئی، اس کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں رہی۔ کس لیے کہ جو آدمی ایک بار جھوٹ بول سکتا ہے وہ بار بار بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بڑی ذلت کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے کہ آدمی کی ساری زندگی کی کمائی یوں اس طرح سے رائیگاں چلی جائے، لیکن یہ جرم ہی اتنا بڑا ہے۔ جھوٹ آج ہماری زندگیوں میں رچ بس گیا ہے، ہمیں اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں وہ اپنے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں، اگر وہ جھوٹ نہیں بولتا تو ناراض ہوتے ہیں، اس کو مارتے ہیں۔ کوئی آدمی باہر آیا، دروازے پر اس نے نوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کنڈی بجائی، بچے کو بھیجا، جاؤ دیکھو کون ہے۔ کون صاحب؟ کہاں سے آئے ہیں؟ بتلایا میں فلاں ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں، فلاں صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ آ کر اس بچے نے بتایا، یہاں سے ان صاحب نے کہلوایا، جاؤ کہہ دو وہ گھر پہ نہیں ہے۔ بچہ یہی جا کر کہہ دیتا ہے، اور کبھی کبھی نادان بچے اس بات کو نہ سمجھ کر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، تو ان کی جتنی بے عزتی ہوتی ہے وہ قابل دید ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا بے عزتی ہوگی کہ بچہ ان کی عظمت، ان کی سچائی سے متاثر ہونے کے بجائے ان کو جھوٹا سمجھنے لگ جاتا ہے، اور جو بھی وہ وعدہ کرتے ہیں بچوں سے، بچے اس پر یقین نہیں کرتے، یہ نہیں، یہ تو جھوٹ بولتے رہتے، یہ تو ایسا کہتے رہتے۔ اگر آدمی اپنے گھر میں بے عزت ہو جائے تو ظاہر ہے کہ باہر بھی اس کو عزت نہیں ملتی۔ تو بھائیو، عزت کے لیے آپ اپنی نظروں میں، اپنے گھر والوں کی نظروں میں، اپنے بچوں کی نظروں میں، اپنے ساتھیوں اور دوستوں کی نظروں میں، اپنے معاشرے اور سماج کی نظروں میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں، اگر آپ صاحب عزت بننا چاہتے ہیں تو ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ نسخہ ہے جھوٹ سے مکمل پرہیز اور سچائی کی پاسداری کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔
سچ بولیے، سچوں کا ساتھ دیجیے، سچوں کے ساتھ رہیے، جھوٹوں سے دور، ان سے بچ کر اور ان کی محفل سے دور رہ کر زندگی گزاریے، ورنہ ان کا جھوٹ آپ کو بھی لے ڈوبے گا۔ لوگ ان کو جھوٹا مانتے مانتے آپ کے بارے میں بھی اگر جھوٹا نہیں کہیں گے تو شک ضرور کرنے لگ جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ زندگی سچوں کے ساتھ گزاریں۔ اس لیے قرآن نے حکم دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقوں کے ساتھ رہو۔ اور صادق وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے خاص انعام سے نوازا ہے۔ ہم نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، صراط مستقیم مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ پروردگار اس پر چلاتا رہے ہمیں۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ رب العزت کی خاص نوازش اور خاص مہربانی ہوئی ہے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ ایک دوسری جگہ قرآن میں بیان فرمایا گیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ 4 قسم کے لوگ انعام یافتہ لوگ ہیں، اللہ کی خاص نوازشوں اور مہربانیوں میں زندہ رہنے والے لوگ ہیں۔ پہلا گروہ ہے نبیوں کا اور دوسرا گروہ صدیقین کا، سچے لوگ، سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے والے۔ اس امت میں نبی کے بعد جس کا درجہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بے اتفاق جمیع مسلمین نبی اکرم کے بعد امت میں سب سے اونچے درجے پر فائز ہیں حضرت ابوبکر صدیق۔ یہ درجہ اور یہ چیز صداقت کی ان کے نام کا جز بن گئی ہے، جز بن گئی ہے۔ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جھوٹوں کا ساتھ نہیں دیا، جھوٹ گواہی نہیں دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سچے تھے، سچوں کے ساتھ رہے، سچوں کا ساتھ دیا، سچائی کی زندگی گزاری۔ قرآن نے ایک جگہ جھوٹ کو، احادیث میں بھی ایک جگہ جھوٹ کو شرک کے قائم مقام، اس کے برابر برابر ذکر کیا ہے۔ وقول الزور، راوی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، جب جھوٹ کی بات آئی تو آپ بیٹھ گئے۔ وقول الزور، شہادت زور، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، یہ شرک کے برابر قرار دی گئی۔ جھوٹ کی عادت اگر بندے کو ہو جائے تو بڑی سے بڑی برائی اس کے نزدیک برائی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے جھوٹ سے بچ کر رہنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ سچوں کا ساتھ دینا، سچائی کے ساتھ زندہ رہنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی میں عزت ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس دنیا میں؟ جب ایک بار آدمی کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، لاکھ کوشش کرے پھر وہ اعتبار قائم نہیں ہوتا۔ کسی آدمی کے دل میں ایک بار یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، آپ کتنا ہی اس کو یقین دلائیے، کتنے پیسے خرچ کر دیجئے، کتنی مشقتیں برداشت کیجئے، لیکن پھر آپ کو وہ سچا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی نحوست ہے جھوٹ، تو منافقت ہے جھوٹ۔ جھوٹ بولنا منافقوں کا کام ہے، جھوٹ بولنا ان گنہگاروں کا کام ہے جو شرک جیسے عظیم گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور سچ بولنا نبیوں کا کام، صدیقین کا کام ہے، شہداء کا کام ہے، بزرگان دین کا کام ہے۔ بزرگان دین کبھی جھوٹ نہیں بولتے، چاہے اس راستے میں ان کو کچھ بھی برداشت کرنا پڑے، برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جھوٹ نہیں بولتے۔ بزرگان دین کے حالات، ان کے واقعات ہمیں بتلاتے ہیں کہ بڑی بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، موقع تھا جھوٹ بول جاتے، موقع تھا
کوئی تعویل کر جاتے، لیکن سچائی کے لیے وہ کھڑے رہے، خاموش نہیں رہے، تعویل نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، سچائی سے منہ نہیں موڑا، جھوٹی گواہی نہیں دی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں حاکم وقت نے یہ چاہا کہ حضرت امام اس بات کا فتویٰ دے دیں کہ کسی سے زبردستی طلاق لے لی جائے، گولی کے زور پر، تلوار کے زور پر، یا ڈرا دھمکا کر وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوتا، زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی۔ اس راستے میں ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ستایا گیا، مارا گیا، یہاں تک کہ جس مدینے میں وہ امام کہلاتے تھے، ایک دو نہیں ہزاروں لوگ ان کا احترام کرتے تھے، ان کے شاگرد تھے، وہاں ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، کوڑے لگائے گئے، سواری پر الٹا بٹھایا گیا، سارے شہر میں ان کی تشہیر کی گئی، لیکن انہوں نے سچائی کے راستے کو نہیں چھوڑا، سچائی پر قائم رہے اور مدینے میں اعلان کرتے رہے، لوگوں جو مجھے نہیں جانتا ہے وہ جان لے، جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ سن لے کہ میں مالک ابن انس ہوں، میرا یہ فتویٰ ہے، کہنا ہے زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی۔ اس راستے میں ان پر جو اذیتیں روا رکھی گئی، ان کے شانے دونوں مونڈے یہ اتر گئے تھے، کوڑے اتنے سخت مارے گئے کہ ہاتھ اوپر نہیں اٹھتے تھے، یہ برداشت کیا، لیکن جھوٹی گواہی نہیں دی، جھوٹی بات نہیں کہی، سچے تھے، سچائی پر قائم رہے اور مثال قائم کر گئے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمتیں نچھاور کرے ان سچے لوگوں پر، بزرگان دین پر، اولیاء کرام پر، صدیقین و شہداء پر، جو سچائی کے راستے پر قائم رہے، سچائی کا راستہ ہمیں بتا گئے، روشنی دکھا گئے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سچ بولنے، سچ کہنے، سچوں کی سی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سلسلہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔